الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے بغض رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ، کیا عزت و عظمت، کیا مقام و معرفت، رفت و بلندی اپنے اولیاء کرام صفیاء کرام کو بخشی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے جو دشمنی رکھتا ہے اسے اپنی دشمنی قرار دیا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی کرتا ہے اسے اپنی ہی دشمنی قرار دیا ہے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہ کتنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء کرام سے صفیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں تین طرح کے لوگ۔ پہلی طرح وہ علماء حضرات اور مولوی حضرات ہوتے ہیں جو بظاہر لوگوں کو تبلیغ اور اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کی ان حکمت بری، معرفت بری باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، ان میں اتنی اہلیت و صلاحیت نہیں ہوتی، اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ اس علم کے لیول کو، اس مرتبے کو پہنچ سکے، سوچ سمجھ سکیں، اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ تو اس مقام پہ جب نہیں آتے، اس مقام پہ جب نہیں پہنچ پاتے تو اولیاء کرام اور صفیاء کرام پہ زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولیاء کرام اور صفیان کرام پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں کفر و شرک، بدعت اور زندیق جیسے فتوے سے نواز دیتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں جی وہ تو اسلام سے بھی خارج ہو گئے، جبکہ انہیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں، اپنے اسلام کا پتہ نہیں، کیونکہ اپنی تو نہیں دیکھتے، دوسروں کی خامیوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اولیاء کرام میں تو کوئی خامی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ علم کی تحت کو پہنچتے ہیں، معرفت کو پہنچتے ہیں، حکمت کو جانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تو پھر جو دشمنی کرتا ہے اللہ اپنی دشمنی قرار دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی، اللہ کے ولیوں سے دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ اس طرح بغض کی پہلی مثال ہے۔ اور ہم سے اور جو لوگ بولتے ہیں ان سے تو کافر علمی لحاظ سے بہتر ہیں، جو تحقیق اور تفکر کرتے ہیں اور علمی میدان میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ سائنس کی پتہ نہیں کتنی شاخیں ہیں، انہوں نے بھی علم و حکمت کو بیان کیا، فلسفے کو، اس طرح بہت سے علوم سے استفادہ حاصل کیا، لیکن ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ ہمیں مولوی اور علماء حضرات بھی یہی کہتے ہیں جو سیدھا سیدھا ہے وہی پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن، وہ تو علم و حکمت سے بری ہے، علم و معرفت سے بری ہے، اس سے تو مکمل کوئی دسترس حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے تو دنیا بنی ہے اور دنیا ختم ہو جائے گی، اس تک سارے راز، سارا علم، ساری حکمت، ساری معرفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دی ہے۔ جب اس کو نہیں پہنچ پاتے تو اولیاء کرام اور صفیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں اور اولیاء کرام اور صفیاء کرام پہ زبان درازی شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف بغض رکھتے ہیں، وہ ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام اور صفیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، وہ ان مولوی حضرات علماء حضرات کا پیروکار ہوتے ہیں۔ اگر مولوی حضرات علماء حضرات اس مقام کو نہیں پہنچ سکے تو یہ کیسے لوگ پہنچ سکتے ہیں؟ یہ محض عقلی دلیلیں بنا کر اور اپنے من و گھڑت مفہوم نکال کر اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ تیسری یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر پیر فقیری کا بیس بدلے ہوئے ہوتے ہیں اور اولیاء کرام اور صفیاء کرام کے رستے کو بدنام کرتے ہیں۔ اتنا مقدس رستہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو رستہ ہوتا ہے، اسے اپنے مفاد اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں اپنے خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیسہ اور عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، تو کس طرح کیا ہے؟ ان کے خلاف اعلان جنگ جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ایسے جیسے شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے اور شیطان کو کھلا رسا دیا ہے کہ وہ پھرتا رہے، اپنے کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک دن پکڑے گا اور اسے بدترین سزا دے گا، اسے آگ میں ڈال دے گا، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے گا۔ اور دوسری قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے عزت ہوتے ہیں، بے وقار ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام صفیاء کرام کو
عزت و وقار، عزت عظمت سے نوازا ہے، اور انہیں اسلام کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اسلام، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے اسلام کی خدمت کیا، اسلام کے نشر و اشاعت کیا، اسلام کی تبلیغ کی ہے، جو اثر بھی رکھتی تھی، جو دلوں کو گھر کر جاتی تھی اور غیر مسلموں کو کھینچ کر لاتی تھی اور مسلمان کرتی تھی۔ ان کی تبلیغ میں بھی اثر ہوتا تھا۔ آج کے جو مولوی علماء حضرات ہیں، یہ جو بغض رکھتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ نے یا تو اسی دنیا میں ذلت و رسوا کر دیا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا ہے، ذلت سے نوازا ہے، یا پھر ان کے ایسا کوئی عمل ہی نہیں رکھا، اور انہیں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے مقابلے میں جب بھی تبلیغ کرتے ہیں لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں، ان کی بات کوئی نہیں مانتا، اور زیادہ تر لوگ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی عزت کرتے ہیں، انہیں اچھا ہی نہیں جانتے اکثریت، اور باقی جو اچھا سمجھتے ہیں تو شیطان کے بھی ہم نوا بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ان سے اللہ اولیاء کرام سے محبت کرنی چاہیے، اولیاء کرام کا ورثہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اولیاء کرام پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنا عملی نمونہ بناتے ہیں، پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے، اس کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب دوست رکھتا ہے، ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی عزت، ادب و احترام اور ان سے محبت کرنی چاہیے، اس راستے کا داعی بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔